بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر وال ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ ڈیئر کاملا ہیرس، بیڈ لک، کاش آپ ہماری عدلیہ، ہمارے الیکشن کمیشن سے رہنمائی لے لیتی تو ٹرمپ کی پارٹی ٹوٹ جاتی، ٹرمپ پارٹی سے انتخابی نشان چھن جاتا، انتخابی نتائج میں تغیر ہو جاتی، انٹرنیٹ بند ہو جاتا، فارم 47 وجود میں آ جاتا اور آج آپ وکٹری سپیچ کر رہی ہوتی جبکہ ٹرمپ نااہل ہو کر جیل میں بیٹھا ہوتا۔ سینئر صحافی ارشاد حسین بٹی۔ حکومتی وزراء آج ٹرمپ کے خلاف اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر کے سمجھتے تھے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی دوبارہ صدر نہیں بن سکے گا، لیکن وہاں کی عدالت نے ٹرمپ کے جمہوری حقوق کا تحفظ کیا، اس سے انتخابی نشان نہیں چھینا، نظام نے عوامی رائے کو مانا۔ اطہر کاظمی۔ ٹرمپ کو عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، ریاستوں کی بات چیت خطے کے مسائل پر ہوتی ہے، شیری رحمان۔ ہم نے آئینی ترامیم چیلنج کی ہے، دیکھنا ہے سپریم کورٹ کب سنتی ہے، عابد زبیری۔ پنجاب پولیس نے مجھ پر جسمانی تشدد کیا اور رسے سے لٹکا دیا، مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، میرے والد صاحب کہہ کر گئے تھے کہ گردن کٹ جائے لیکن جھکے نہ، رضوان مصطفیٰ سیان۔ سعودی ولی عہد کی ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون پر مبارکباد۔ حکومت نے 9 نومبر اقبال ڈے پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا، کیملا ہارس نے شکست تسلیم کر لی، ٹرمپ کو فون کر کے مبارکباد دے دی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا، میں نے ٹرمپ کو اپنی ہر قسم کی حمایت کا یقین دلایا ہے جس سے امریکہ میں بہتری آ سکے، کیملا ہارس۔ خوف اتنا ہے کہ کل سے حکومتی وزراء خود ہی تصور کر رہے ہیں کہ کال آ گئی اور خود ہی اس کا جواب تصور کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، ابو ذر فرقان۔ ہم جمہوری طور پر احتجاج کرتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ اسمبلی میں کسی کا گلا کاٹ دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اصولوں کے خلاف جا کر کی گئی، عمر ایوب خان۔ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس یہ ثابت کرتا ہے کہ عدلیہ مسلسل خلفشار کا شکار ہو کر کسی قابل نہیں رہے گی۔ آئینی بینچ کے سربراہ کی حالت یہ ہے کہ اس نے خود کو ہی ووٹ دے دیا جو دراصل حکومت کے حق میں تھا، حبیب اکرم۔ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کروائی گئی، آرمی قانون جس طرح پاس کروایا گیا، یہ سب عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اور امریکی صدارتی الیکشن کے ڈر سے تھا۔ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، سینئر صحافی حبیب اکرم۔ پاکستان میں جان بوجھ کر حالات خراب کر کے کچھ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کا نہ جانے کون سا ایسا فیصلہ ہے جس کو مد نظر رکھ کر یہ آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے، سوائے اس کے کہ اس نے کہا تھا میرے ساتھی ججز کا فیصلہ نہیں ماننا، جہانگیر جتون۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا، جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، کوئی بھی عالمی طاقت ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتی، خواجہ آصف کی بونگی۔ کچھ مغربی ممالک پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر حکومت اجازت دے تو وہ عمران خان کو اپنے ملک لے جائیں، ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ بیرونی طاقتوں کے کہنے پر عمران خان کو باہر بھیج دیں اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، خواجہ آصف کی سوچ۔ ہوش کے ناخن لے لو ورنہ خدا کی قسم تمہاری داستاں بھی نہ رہے گی داستانوں میں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور۔ حکومت کی اپنی جڑیں کمزور ہیں، حکمران خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جھوٹے کیسز بنا کر مخالفین کو جیلوں میں رکھنا چاہتے ہیں، مشاہد حسین سید۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے اور ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، نہ تم ہمیں ڈرا سکتے ہو اور نہ تم ہمیں جھکا سکتے ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور۔ فارم 47 کے وزیر اعظم نے کولمبیا کا وی پی این لگایا ہوا ہے یا صومالیہ کا لگایا ہوا ہے، ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس دھڑا دھڑ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں، زرتاج گل وزیر۔ پرانا میڈیا کس قدر جھوٹ بولتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری کیمپین کے دوران
कैमला हारिस को ट्रंप से 1% आगे दिखा रहे और हर रोज़ फेफड़े फाड़ते रहे कि मुकाबला बहुत क्लोज है, जबकि असल नतीजे ने साबित किया कि ट्रंप ने क्लीन स्वीप किया है। कैमला हारिस तो कभी इस रेस में थी ही नहीं। वकार मलिक। मरियम जैसी डिक्टेटर की सोच की खातून ने कहा है कि पीटीआई का खात्मा भी मेरी तरजीह है। ये जिस पार्टी को ख़त्म करने चले थे, आज लोग इसमें वापस आने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तरीन हमजा। पीटीआई